اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی، 5ویں قسط میں ہم فضل یزیدی اور روشن یزیدی کی معقولات میں جہالت پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے شاگردوں نے فضل یزیدی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بحث مثنات بالتقریر کی کم از کم ایک مکمل تقریر بیان کر دو اور شکل عروسی کی مکمل صحیح تقریر بیان کر دو، یا کلما کی قسم اٹھا کر فضل یزیدی یہ کہہ دے کہ مجھے بحث مثنات بالتقریر کی تقریر اور شکل عروسی کی مکمل تقریر آتی ہے، مگر آج تک تقریباً 3 سال گزرنے کو ہیں یہ مطالبہ پورا نہ کر سکا۔ یہ تمہاری جہالت کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ بحث مثنات بالتقریر کی 11 تقاریر کو ایک رسالہ مجموعۃ التقاریر فی کل مبحث المثنات بالتقریر میں جمع کیا گیا ہے، اور یہ رسالہ معروف درسی کتاب صدرہ کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔ ہمارا مطالبہ صرف یہ تھا کہ اس کی صرف ایک تقریر مکمل صحیح بیان کر دو۔ اگر فضل یزیدی ان 11 تقریروں میں سے چوتھی تقریر جو بہت مختصر ہے وہ بھی صحیح بیان کر دیتا تو ہمارا مطالبے کا ایک جز پورا ہوتا، لیکن کئی سالوں بعد روشن یزیدی نے زبان کھولی تو بحث مثنات بالتقریر کی کوئی ایک تقریر بھی بیان نہیں کی، بلکہ اپنے خیال میں بحث مثنات بالتقریر کی تعریف کی ہے، اور اس کے لیے علامہ عبدالحی لکھنوی کے رسالہ میسر العسیر فی مبحث المثنات بالتقریر کا حوالہ دیا ہے۔ تو جھوٹے روشن یزیدی کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ رسالہ تو ان 11 تقریروں میں سے 10ویں تقریر ہے اور سب سے طویل تقریر یہی ہے۔ تو مختصر تقریر تو بیان نہیں کر سکا اور حوالہ سب سے طویل تقریر کا دے رہا ہے۔ روشن یزیدی، شروع ہی سے ہمارے شاگردوں کا فضل یزیدی سے تو مطالبہ بحث مثنات بالتقریر کی ایک مکمل تقریر بیان کرنے کا تھا۔ اگر تو صحیح تعریف بھی بیان کر دیتا تو ہمارا مطالبہ پورا نہ ہوتا، مگر تو صحیح تعریف بھی نہ کر سکا۔ جہالت کے لوتھڑے، تو نے اپنے خیال میں علامہ عبدالحی کے حوالہ سے مثنات بالتقریر کی تعریف میں جو عبارت پیش کی ہے یہ نہ بحث مثنات بالتقریر کی تعریف ہے اور نہ ہی یہ عبارت علامہ عبدالحی کی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ معروف درسی کتاب صدرہ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ صفحہ 34 پر جز لا یتجزا کے ابطال پر اصول ہنسا کے مطابق دلائل دیتے ہوئے دوسری دلیل یہ دی ہے کہ والثانیۃ ان مربع قطر المربع بحکم العروس ضعف مربع ضلعہ فیکون للقطر الی الضلع نسبۃ اذا سنیت بالتقریر صارت ضعفا لما تبین فی الاصول من ان نسبۃ المربع الی المربع نسبۃ الجذر الی الجذر مثنات بالتقریر۔ ارے جہالت کے لوتھڑے، مثنات بالتقریر کی تعریف کے طور پر جو عبارت تو نے پڑھی ہے وہ علامہ عبدالحی کی عبارت نہیں ہے، بلکہ صدرہ میں پوری بحث مثنات بالتقریر ہے۔ اس بحث میں یہ عبارت ہے۔ علامہ عبدالحی تو اس بحث کی شرح کر رہے اور دوران شرح انہوں نے یہ عبارت ذکر کی ہے۔ ہمارا مطالبہ تو بحث مثنات بالتقریر کی ایک تقریر کا تھا۔ اس کی مثال تو یوں سمجھ کہ شرح جامی میں حاصل محصول کی بحث ہے۔ اگر کوئی تجھ سے مطالبہ کرے کہ حاصل محصول کی بحث کی کوئی ایک صحیح تقریر بیان کر دو اور جواب میں تو جاہل حاصل محصول کا معنی ہی بیان کر دے تو یہ جواب ہرگز نہیں ہوگا۔ تجھ یزیدی نے جس عبارت کو مثنات بالتقریر کی تعریف کہا وہ اس کی تعریف ہرگز نہیں۔ اس عبارت کا مفہوم تو یہ ہے کہ مربع کی مربع کی طرف نسبت، جزر کی جزر کی طرف نسبت کا مثنات بالتقریر ہوتی ہے،
تم جاہل ہو، مثال کے بغیر نہیں سمجھ پاؤ گے، چنانچہ 4 کا عدد 16 کا جذر ہے اور 16 اس کا مربع ہے، اور 8 کا عدد 64 کا جذر ہے، اور 64 کا عدد 8 کے عدد کا مربع ہے۔ تو 4 اور 8 دونوں جذر ہیں، جبکہ 16 اور 64 دونوں مربع ہیں۔ اب دونوں مربع یعنی 16 اور 64 میں جو نسبت ہے، یہ دونوں جذر 4 اور 8 کی نسبت کا مثنات بالتقریر ہے۔ اس عبارت میں تو یہ بتایا گیا کہ ان عددوں میں پائے جانے والی ایک نسبت دوسری نسبت کا مثنات بالتقریر ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ مثنات بالتقریر کسے کہتے ہیں۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ عما اور بصر کے درمیان تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے، تو اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ تقابل ملکہ و عدم ملکہ کی تعریف ہو گئی، بلکہ اس کی تعریف الگ ہے کہ وہ دو چیزیں جن میں ایک وجودی اور دوسری عدمی ہو، اور عدمی وجودی کے ساتھ متصف ہو سکتی ہو، ان میں پائے جانے والے تقابل کو تقابل عدم و ملکہ کہتے ہیں۔ اب جن جاہل یزیدیوں میں ہمارا سوال سمجھنے کی ہی صلاحیت نہیں، تو وہ اس کا جواب خاک دیں گے۔ مثنات بالتقریر کی تعریف ہم بتائے دیتے ہیں۔ ان النسبۃ کالنصف مثلا اذا اضیفت الی نفسها صارت مثناتا بالتقریر، یعنی نصف النصف، نسبت کی جب اپنی ذات کی طرف اضافت کی جائے تو وہ مثنات بالتقریر ہوتی ہے۔ مثلا نصف کی نصف کی طرف اضافت کریں اور کہیں نصف النصف، تو یہ مثنات بالتقریر کہلاتی ہے۔ جاہل روشن یزیدی، ہم نے مثنات بالتقریر والی نسبت کا مفہوم بیان کر دیا ہے۔ اب بھی اگر ہمت ہے تو بحث مثنات بالتقریر کی مکمل صحیح تقریر اور شکل عروسی کی مکمل صحیح تقریر بیان کر دو۔ الحمدللہ ہم نے پوری دنیا پر فضل یزیدی، روشن یزیدی اور اس کے تمام چیلوں کی جہالت معقولات میں بھی دلائل سے واضح کر دی۔ عبدالحمید چشتی، خانقاہ۔